الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب انہی باتوں میں جہاں پہ اللہ کے احسانات گنوائے جا رہے تھے اسی کے درمیان میں نوح علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے وہ آیا۔ اب یہاں پہ انبیاء کا تذکرہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ کہ نوح علیہ السلام نے کتنے سال 950 سال تک اللہ کے بندوں میں تبلیغ کی، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے کی، لیکن یہی پیغام جو ہے وہ باقی نبیوں نے بھی بعد میں پہنچایا۔ ہوتا کیا ہے کہ نبی کے پیغام سے داعی حق جو ہوتا ہے، جو حق کی پکار بلند کرتا ہے، لوگ اس کی آواز پہ توجہ نہیں دیتے۔ سب سے زیادہ ریزسٹنس، سب سے زیادہ مخالفت کون کرتے ہیں؟ مخالفت کرتے ہیں جو بادشاہ، جو سردار ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو اپنی چودراہٹ کا خطرہ ہوتا ہے۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ غریب غربا اکٹھے ہو گئے ہیں تو یہ ایک طاقت بن جائے گا، اور طاقت ہوگا تو سب سے پہلے کیا کرے گا؟ ہماری بادشاہ چھین لے گا۔ ایک ان کے کنسیپٹ میں یہ ہوتا ہے، اور وقت کے جو اس وقت کے مورخ ہوتے ہیں وہ بھی اس وقت چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہیں۔ اس وقت جو پولیٹیکل فگرز ہوتی ہیں، جو اس وقت کے سردار ہوتے ہیں، انہی کے کارناموں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ جو نیک اللہ کے دائی ہوتے ہیں، جو پکارنے والے ہوتے ہیں، ان کو کہیں نہیں آتا۔ کبھی آپ نے سنا کہ آج کل آج کو اس کو جو ہے اگر ہم اپنے اوپر لے لیں، آج کا پرنٹ میڈیا، آج کا الیکٹرانک میڈیا، کبھی آپ نے سنا کہ فلاں عالم نے فلاں تفسیر جو ہے وہ لکھی اور بہت اچھی تفسیر ہے؟ کبھی ہم نے مین ہائی لائٹ سنا کہ وہ اللہ کے لیے کیا کام کر رہا ہے؟ ان لوگوں کا تو داخلہ ہم جو ہے وہ ٹیلی ویژن پہ بند کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار جو ہے وہ بین تھے، اللہ کرے کہ رحمت کرے انہیں۔ تو جو حق کا کام کر رہے ہوتے ہیں، جو ہیں وہ لوگ حق کے لیے پکار رہے ہوتے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہوتے ہیں، ان کو جو ہے وہ ہم دیکھنا تک پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ اگر ان کو ہائی لائٹ کر دیا، اگر ہم ان کو جو ہے وہ آگے کر دیا تو یہ نہ ہو کہ ہماری سرداریاں کھینچ لیں، ہماری جو ہے وہ بادشاہت کھینچ لیں۔ تو یہ بات جو اس وقت تھی وہ آج بھی ویسے کی ویسے ہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ ماننے والوں کا کیا موقف تھا؟ موقف یہی تھا کہ یہ تو ہمارا مقابلہ رہتا تھا قریش کے ساتھ۔ انہوں نے حاجیوں کی خدمت کی، ہم نے بھی کی۔ انہوں نے پانی پلائے، ہم نے بھی پلائے۔ انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کے اوپر پیسے خرچ کیے، ہم نے بھی خرچ کیے۔ انہوں نے بلڈنگیں بنائی، ہم نے بھی عمارتیں بنا دیں۔ اب آج اگر یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ نبی ہے تو پھر تو ہم نیچے لگ گئے نا، تو یہ نبوت تو ہم اپنے نہیں نہ کر سکتے۔ تو یہ وہی بات ہے جو اس وقت سے چلی آ رہی ہے، اور آج بھی ویسی کی ویسی ہی ہے۔ اور دوسرا یہ وہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو حق کی نئی بات کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے آباء و اجداد کہتے چلے آئے ہیں بس وہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ حق سامنے آ گیا، قرآن سامنے کھل گیا، نئی کتاب آ گئی، نبی آ گیا، لیکن یہ کہ ہم اپنے وہ آباء و اجداد کی ہم ایسے مقلد ہوتے ہیں، ہم تقلید چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ اچھا تو بہت زیادہ سیاںا ہے، ہمارے باء و اجداد جو ہے وہ بے زیادہ بیوقوف تھے۔ ہم حق بات نہیں سنتے، ہم صرف سنتے ہیں کہ ہمارے بڑے کیا کہتے آ رہے ہیں۔ معاذ اللہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے بڑے غلط ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس حق کی روشنی نہیں پہنچی تو کیا ہم جو ہے وہ روشنی جو ہے وہ پہنچا کے ان کے لیے صدقہ جاریہ کا بندوبست کریں، یا جو ہے کہ جو کام وہ کرتے ہیں اسی کو کنٹینیو کریں، اور کنٹینیو کر کے ان کے لیے جو ہے وہ عذاب میں اضافے کا سبب بنے؟ یہی بات جو ہے وہ یہاں پہ بھی دیکھیے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور بلا شبہ لام بھی لازم کا، قد بھی لازم کا، زور دینے کے لیے دونوں، وَلَقَدْ اور بلا شبہ تحقیق، ارسلنا ارسالن سے کہ کا مطلب بھیجا، نہ متکلم ہم کے لیے، بھیجا ہم نے نوح کو الی قوم ہی، طرف قوم اس کی، کس کی؟ نوح کی، اپنی قوم کی طرف بھیجا۔ فقالا، پس کہا نوح علیہ السلام نے، یا قوم اعبدوا اللہ۔ اب لکھیں لفظ کیا ہے؟ اے قوم، یہ جو زیر ہے، یہ زیر یہ کی آواز دے رہی ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اے میری قوم، عبد اللہ۔ الف امر کے لیے ہے، عبد کا معنی ہوتا ہے بندگی کرنا، واو الف جمع کے لیے استعمال ہوا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو۔ ما لکم، ما نافیہ استعمال ہوا ہے یہاں پہ، ما موصولہ، جو جیسے، ما توجبیہ کتنا، کیسے، ما استفہامیہ سائن آف انٹیروگیشن، سوالیہ نشان، سوالیہ، اور ما نافیہ، یہ چار ہی استعمال ہوتے ہیں ماں کے۔ ماں نہیں ہے، لکم لیے تمہارے، من الہ کوئی اور الہ،
गैरुहु सवाए उसके, गैर सवाए हु ज़मीर लगी हुई है। ए मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है, कोई और नहीं है। आफला यहाँ पे हरफ इस्तफहाम के तौर पे अलिफ इस्तेमाल हुआ, जैसे माँ के 4 इस्तेमाल होते हैं, अलिफ के भी 3 इस्तेमाल होते हैं। अलिफ अमर के लिए इस्तेमाल होता है, अलिफ जो है वो इस्तफहाम के लिए इस्तेमाल होता है, और अलिफ जो है वो मैं मुतकल्लम के लिए अलामात मज़ारे के तौर पे इस्तेमाल होता है। अफला क्या, पस ला नाफिया का सीगा तत्तकून, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? ए लोगो अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा और कोई इलाह नहीं है, क्या तुम्हें दूसरे बुतों को पूजते हुए डर नहीं लगता? फ़काला पस कहा, फ़काल अल मलाउल्लज़ीना, मला किसको कहते हैं? इसका आसान ज़हन में बिठा लीजिए, माल वाले, जितने बड़े होते हैं, सरदार होते हैं, माल वाले, जो लूस कौम के बड़े अशरफ लोग होते हैं, वाव अलफ जमा के लिए लगा। पस कहा सरदारों ने, अल्लज़ीना उन लोगों में से, कफरू जिन्होंने कुफर किया, कि जो कफार के सरदार थे उन्होंने कहा, मिन कौम ही उसकी कौम से, किसकी कौम से? नूह अलैहिस्सलाम की कौम से। बस कहा नूह की कौम के लोगों के सरदारों, काफरों के सरदारों ने, मा हाजा नहीं है ये, इल्ला बशरुन मगर इंसान, मिसलुकुम मानत तुम्हारी, मिसल अलहदा कर दीजिए, कुम अलहदा कर दीजिए, पर्टिकुलरली ग्रामर में आपके लिए दोबारा कर रहा हूं आज। मा हाजा इल्ला बशरुन मिसलुकुम, नहीं है ये तुम्हारी तरह का एक शख्स, इसके सिवा तो कुछ नहीं है। युरीदो, युरीदो लफ्ज किससे है? अरादा, अरादा का माना होता है उसने चाहा। युरीदु वो चाहता है या चाहेगा, तुरीदु तुम चाहते हो या चाहोगे, नुरीदु हम चाहते हैं या चाहेंगे, युरीदु वो चाहता है, आई ये कि यतफज़्ज़ला, लफ्ज क्या है? तफज़्ज़ला, तफज़्ज़ल से लफ्ज क्या हमारे ज़हन में आता है? फजीलत, सरदारी, बादशाही, हुक्मरानी, ये कि वो तुमसे अफजल हो जाए, अलैकुम तुम पर, वो तुम पर बादशाहत करे, या तफज़्ज़ल अलैकुम, ये कि वो तुम्हारे ऊपर जो है वो सरदार बन जाए, फजीलत वाला हो जाए। वलौ शाअ अल्लाह, और अगर चाहता अल्लाह, लौ का माना अगर, शाह माने चाहना, शाह अल्लाह अगर चाहता अल्लाह। अब ये लफ्ज जो है ये लफ्ज लाम अलहदा है, अंजल अलहदा है, ये इकट्ठा नहीं है, ये लाम नाफिया का सीगा नहीं है, इसको अलहदा लिखने से ये यूं होगा, लांजला, लाम ताके यकीनन तो ताके, अंजला वो उतारता, मलाइकत फरिश्ता, मलाइकतन फरिश्ते, अल्लाह चाहता तो यकीनन वो फरिश्ते उतार देता, ये बंदे को नबी बनाने की क्या जरूरत थी? मां समेना, नहीं, मां यहां पे भी नाफिया इस्तेमाल हुआ, समेना नहीं सुना हमने, समय सुनने से, ना मुतकल्लम हम के लिए, नहीं सुनना हमने, बेहाजा ये बात, फी अबाइना अपने अबाउजदाद से, अबाइन अल अव्वलीन अपने बड़ों से, हमने तो ये बात सुनी नहीं थी कि नबी भी आता है, हमें ये नबी बंदों में से कहां से आ गया? अल्लाह ने भेजना होता तो अल्लाह फरिश्ता भेजता, ये क्या बात हुई हम जैसा एक बंदा भेज दिया? हमें तो किसी हमारे बाउजदाद में से, हमारे बड़ों में से किसी ने नहीं सिखाया। इन जो है वो बेसिकली तो इसका माना होता है अगर, लेकिन अगर इसके बाद इल्ला आ जाए तो फिर ये ग्रामर का कानून है कि ये नाफिया में बदल जाता है, नहीं है वो इल्ला मगर, रजलुन, रजल किसको कहते हैं? मर्द को, आदमी को, बही ये है, जिन्नातुन, जिन्नातुन कहते हैं जुनून, जिसके ऊपर साया होता है, ये वो है जुनून, इसको जुनून हो गया है, ये पागल हो गया है। फतरब्बसु, तरब्बसु ये बेसिकली ततरब्बसु है, ये ते तखफीफ के लिए हटा दी गई है। और लफ्ज किसका माना क्या होता है? इंतजार करना, बस तुम इंतजार करो, वाव जमा के लिए तालामाते मज़ारे लगा हुआ है, फतरब्बसु बस तुम देखो, बस तुम इंतजार करो, बही इसका, हत्ता यहां तक कि हीन, हीन एक खास मुद्दत तक, मर जाएगा फिर गल खत्म हो जाएगी, ये इनका मकसद था कहने का। फतरब्बसु हत्ता ईन, ये तो जिन है, इसके ऊपर साया आ गया है, ये पागल हो गया है, इसको जब एक इंतजार करो आप ही मर जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। हत्ता हीन, काला कहा नूह अलैहिस्सलाम ने, ये नूह अलैहिस्सलाम ने तब कहा था जब अल्लाह तबारक व तआला ने नूह अलैहिस्सलाम को बता दिया था कि इसमें से अब इस कौम में से और इसके अलावा और लोगों ने ईमान नहीं लाना।
جب یہ کہا تھا تو پھر جو ہے وہ دعا مانگی، کالا کہا ربی، یہ رب کے نیچے جو زیر ہے نا، یہ کی آواز میرے پروردگار، اے میرے رب، رب انصرنی۔ اب لفظ کیا ہے اس میں سے؟ ناصر الف امر کے لیے استعمال ہوا، نہیں، میری مدد فرما دے۔ الف جو ہے وہ جب امر ہوتا ہے اور جب مخلوق خالق سے کہتی ہے تو وہ دعا ہوتی ہے۔ رب انصرنی، اے اللہ میری مدد فرما، بما، اس پر، کذبون، جو مجھے یہ مانتے نہیں ہیں، جو مجھے جھٹلاتے ہیں، جو انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے، میرے نبی ہونے کے دعوے کو انہوں نے رد کیا ہے، جو میں اللہ کا پیغام ان کو لے کے ان کو بتا رہا ہوں، اس پیغام کو یہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اللہ کا پیغامبر نہیں ہوں، اللہ کا جو ہے وہ پیغام لے کے نہیں آیا، یہ اپنے آباء و اجداد کی کہی ہوئی باتوں پہ بات کر رہے ہیں، تو میری مدد فرما دے ان کے اوپر۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، اور بلا شبہ بھیجا ہم نے نوح کو، اِلیٰ قَوْمِهِ، اس کی قوم کی طرف، فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت۔ یہ وہ پیغام ہے جو پیغام ہر نبی لے کے آیا، یہ وہ پیغام ہے جو توحید کا پیغام ہے۔ یا قوم اعبدوا اللہ، نہ کہ اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ۔ اب وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ لوگ تو بتوں کو پوجتے تھے۔ انہوں نے جو ہے وہ جو 5 ان کے بزرگ تھے، وہ بزرگ جب دنیا سے چلے گئے تو پہلے تو انہوں نے جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ تصویریں رکھی اپنے دلوں میں کہ ان کو دیکھ کے ہمارے دلوں میں جو ہے وہ احترام آئے گا، ہم اچھے کام کرتے رہیں گے۔ ایک نسل گزری، دوسری نسل آئی، دوسری نسل نے جو ہے وہ ان کی جو ہے بت بنانے شروع کر دیے کہ جس کے ہم ان کو جو ہے وہ یہ ہمیں اچھے کام بتا کے گئے تھے۔ تیسری قوم آئی، تیسری چوتھی نسل آئی، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ اللہ کے نیک لوگ تھے، اللہ ان کی سنتا تھا، ان کو کہتے ہیں اللہ کی ہماری سفارش کر دے۔ یہ تھا بت پرستی کا آغاز۔ یہ نوح علیہ السلام کی قوم میں سے یہ وہ 5 تھے۔ اب ان کے لیے، اب جب ان کو پکارنا شروع کر دیا تو کہا لوگو اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ افلا تتقون، تم نے یہ بت گڑھ رکھے ہیں، ان کے سامنے سجدے کرتے ہو، چڑھاوے چڑھاتے ہو، پرشادیں دیتے ہو، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ ڈر ہمیشہ اس کو نہیں لگتا جس کا آخرت پہ یقین نہیں ہوتا۔ جس کا آخرت پہ یقین ہوتا ہے وہ ضرور ایک دفعہ اس کے دل میں جو ہے نا وہ تھوڑا ضرور اس کے سر پہ پڑتا ہے کہ تم غلط کام کر رہے ہو، اور جب اس کا تھوڑا پڑتا ہے تو فوراً سے پہلے وہ رک جاتا ہے کہ کل کو میں کیا جواب دوں گا اللہ کے ہاں۔ اور جس کو ڈر نہیں ہوتا، جس کو پتا ہے بس یہی دنیا 4 دن کی موج کرو، کھاؤ پیو، مستی کرو اور بات ختم، جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے ان کو ڈر نہیں لگتا۔ جو آخرت کو یقین رکھتے ہیں اور آخرت کا انکار مسلمان ہونے سے خارج کر دیتا ہے۔ آخرت کا انکار اللہ کا انکار ہے، آخرت کا انکار رسول کا انکار ہے۔ کیا پیغام بھیجا تھا اللہ نے؟ یہی پیغام بھیجا تھا۔ رسول کیا پیغام لے کے آئے تھے؟ اچھے کام کرو گے اللہ جزا دے گا، اچھے کام نہیں کرو گے اللہ تمہیں جو سزا دے گا۔ افلا تتقون، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ فقال الملأ الذین، بس کہا سرداروں نے اس قوم کے جو کافر تھے، کافر لوگوں کے سرداروں نے، من قومی، اس کی قوم سے، ما ھذا الا، اب سب سے بڑا ایک تو یہ رہا کہ یہ دیکھیے ان کے خیال یہی تھا کہ بشر کبھی نبی نہیں ہو سکتا، اور نبی جو ہے وہ کبھی بشر نہیں ہو سکتا۔ وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ اچھا اگر نبی آنا ہے تو نبی کوئی دوسری مخلوق ہو۔ بات یہ ہے کہ اگر نبی انسانوں میں سے نہ آتا، کوئی اور مخلوق آتی، تو جو وہ احکامات ساتھ لاتا تو لوگ کہیں گے یہ تو ہم نہیں کر سکتے، یہ تو صرف تم ہی کر سکتے ہو، یہ تو ہمارے لیے ہو ہی نہیں سکتے۔ اگر ایک فرشتہ آتا اور فرشتہ آ کے یہ سارے پیغام پہنچاتا اور ڈائریکٹ جو ہے وہ ان میں تبلیغ کرتا تو انہوں نے کہا نہیں یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں، یہ تو فرشتوں کے بس کی بات ہے۔ اسی لیے اللہ نے ہمیشہ بشر میں سے انسان جو ہے وہ بھیجا تاکہ وہ کیپیسٹی جو دوسرے لوگوں میں ہو اس میں بھی تھی، اور اس نے جو وہ یہ سب کچھ کر کے دکھایا، تو یہ ان کا تو یہی تھا کہ یہ بشر ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا قوم نے ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تمہارے جیسا ایک انسان ہی ہے، بس اور کیا ہے؟ اس میں کون سی ایسی خاصیت آ گئی ہے کہ اس کو جو ہے وہ یہ کہتا ہے میرے اوپر اللہ کی جو ہے وہ وحی اترتی ہے، میرے اوپر فرشتہ آتا ہے؟ یہی بات جو ہے نوح کی قوم کے سرداروں نے کہی تھی، یہی قوم جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو قریش تھے، جو مشرکین مکہ تھے، ان کا کیا تھا؟ وہ یہی کہتے تھے کہ اگر نبی اترنا ہوتا تو یہ مکہ یا طائف کے سرداروں میں سے اترتا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ غریب آدمی جو ہے وہ اس کو نبی بنا دیا گیا۔ اب اس کو جو ہے وہ اب چونکہ وہ ہمیشہ انبیاء کرام دیکھ لیجئے کہ ان کے وہ غریبوں میں سے اٹھے ہیں، ان کے مالی حالات پتلے ہوتے تھے۔ کیوں؟ اگر وہ مالی حالات ان کے بہتر ہوتے، سوائے چاند ایک ایگزامپل کے سلمان علیہ السلام وغیرہ کی، اگر ان کے مالی حالات اچھے ہوتے، پیسہ ہوتا، تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ پھر صرف پیسے کے لیے کہ چلو شام کو روٹی تو لگی ساتھ ہو جاتے، وہ پھر ایمان کے لیے یا اسلام کے لیے ساتھ نہ ہوتے۔ وہ قربانی کا جذبہ نہیں، اسلام تو قربانی مانگتا ہے، جان کی قربانی مانگتا ہے، مال کی قربانی مانگتا ہے۔ اگر انبیاء کرام بھی عمرہ میں سے ہوتے، اچھے خاصے ہوتے، تو ایک میجورٹی
بغیر اس کو چیز کو دل میں لیے ہوئے ساتھ وہ چلتی، چلو یہاں پہ جو ہے وہ کھانے کو تو ملے گا ہمیں. تو یہاں پہ بھی جو ہے انہوں نے کہا یہ تو ہمارے جیسا بندہ ہی ہے. یریدو، وہ چاہتا ہے، ان یتفضل علیکم، کہ وہ تمہارے اوپر فضیلت حاصل کر لے. آج تم اس کے ساتھ ہو گئے، کل کو یہ سردار بن جائے گا، یہ تو بادشاہی ہماری بادشاہیوں کو، ہماری چودراہٹ کو خطرے میں ڈال دے گا. یہ وہ پیغام تھا، یہ اس وقت بھی تھا اور آج بھی یہی ہے. آج بھی جو حق کا داعی ہوتا ہے، آپ نے کبھی اس کو جو ہے وہ نہیں دیکھا کہ اس کا نام جو ہے وہ ٹی وی پہ آ رہا ہو، اس کو بتایا جا رہا ہو کہ اس نے یہ کارنامہ سر انجام دے دیا. آج بھی کسی نے اچھی تفسیر لکھی ہوئی ہے، ہم تو ان علماء کو جو حق کا پیغام دیتے ہیں بیان کر دیتے ہیں. ہم تو ڈھول تاشے والوں کو جو ہے وہ اس وقت فوقیت دیتے ہیں. ہم جتنے پولیٹیکل فگرز ہیں سارا کا سارا وہی وقت ہوتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ان کے منہ سے عقل کی بات نکلتی ہوئی یا قرآن و سنت کی بات نکلتی ہوئی؟ ہم ان کو جو ہے وہ ہائی لائٹ نہیں کرتے. مورخ بھی جو ہے وہ اپنی دنیا کمانے کے چکر میں انہی لوگوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے. اس وقت بھی یہی تھا. ولو شاء اللہ، اور اگر چاہتا اللہ، انزل ملائکۃ، تو لے آتا اللہ فرشتوں کو اتار دیتا. ما سمعنا بہذا، ہم نے کبھی سنا ہی نہیں. آج توحید کی بات کر کے دیکھ لیجئے. آج کہہ دیے کہ فلاں رسومات جو ہے وہ ان کا کوئی تعلق جو ہے وہ اسلام میں نہیں ہے. کہیں قرآن و سنت میں ہمیں اس کے بارے میں کوئی جو ہے وہ بات دلیل نہیں ملتی. نہیں، ہمارے آباء و اجداد تو یہ کرتے آئے تھے. یہی بات وہ یہ کہہ رہے تھے، ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، ہمارے پہلوں نے تو کبھی ایسی بات ہم نے ان سے نہیں سنی کہ وہ یہ کہتے آ رہے تھے. ان ہوا الا رجل، اس کے اوپر جن آ گیا، سایہ ہو گیا اس کے اوپر. یہ جو بہکی باتیں کرنے لگا نا، یہ کہتا بتوں کو نہ پوجو، بتوں کے علاوہ ایک اللہ کی عبادت کرو. تو یہ جو ہم چڑھاوے جاتے ہیں ہم نہ جائیں؟ اس کو جن آ گیا، اس کا یہ جنون ہے، یہ پاگل ہو گیا ہوا ہے. فتربصوا، انتظار کرو، دیکھو، ٹائم گزارو بہی ساتھ اس کے، حتی حین، ایک خاص مدت تک. ایک خاص مدت تک کیا کہ اس کے بعد یہ مر جائے گا، بات ختم ہو جائے گی. یہی کہا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین مشرکین بھی، کہ بس ٹھیک ہے چلا جائے گا. پھر اس کے بعد وہ کیا کون سی سورہ ہے، انا شانیک هو الابتر. جب جو لوگ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو کیا تھا، ابو لہب ہمسایا تھا، چچا تھا، باہر نکال کے اس نے کہا تھا کہ آج محمد کی جڑ کٹ گئی. تو پھر جب محمد کی جڑ کٹ گئی انہوں نے کہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جڑ تو ان کی کٹے گی. ان کا خیال تھا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، کوئی نام لیوا نہیں رہنا. نام لیوا نہیں رہے گا تو پھر کون اس کو پوچھے گا؟ تو بیٹیوں سے تو چلتا نہیں ہے، تو کون جو ہے پوچھے گا محمد کو اور اس کے دین کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہاں پہ بھی ان لوگوں کا بھی یہی تھا کہ انتظار کرو ایک خاص مدت تک، حتی حین، ایک خاص مدت تک، مر جائیں گے، بات ختم ہو جائے گی. اللہ نے بتا دیا کہ اب یہ جتنے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی ایمان نہیں لائے گا. قال رب انصرنی بما کذبون، اے میرے پروردگار میری مدد فرما، جو یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں، جو یہ میری بات مان رہے ہیں، اس کے اوپر میری مدد فرما. اور پھر اللہ نے مدد فرمائی. اللہ نے کیا مدد فرمائی؟ جو ایمان لے آئے تھے ان سب کو کشتی میں بٹھایا، کل ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے، اور اس کے بعد باقی سب کو ڈبو دیا. جو پیغام اس وقت تھا وہ پیغام آج بھی ہے. آج بھی حق کی بات کرنے والوں کو جو ہے وہ نہیں سنا جاتا. آج بھی جو کہانیاں سناتے ہیں، جو ڈیفرنٹ قسم کے قصے گھڑ کے سنا رہے ہوتے ہیں، معجزے کرامات سنا رہے ہوتے ہیں، ان چیزوں کو مانا جاتا ہے. جو توحید کی بات کرتا ہے وہ نہیں سنی جاتی. توحید کی بات کرنے والے کو جو ہے نا وہ ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دیں. ترجمہ ایک دفعہ پھر دیکھ لیجئے. اور بلا شبہ ہم نے نوح کو بھیجا اپنی قوم کی طرف، پس کہا اس نے اپنی قوم سے، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے. تمہیں ڈر نہیں لگتا بتوں کو پوجتے ہوئے؟ کہا سرداروں نے ان لوگوں سے، جو کافروں کے سرداروں نے اس کی قومیں سے، یہ تو ہمارے جیسا ایک بندہ ہی ہے، یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر بڑائی لے لے، فضیلت حاصل کر لے، تمہارا سردار بن جائے. اور اللہ نے اگر نبی بنانا ہوتا تو اللہ جو ہے وہ فرشتوں کو جو ہے وہ اتار دیتا. ہم نے کبھی نہیں سنا اپنے آباء و اجداد سے ایسا کہ نبی جو ہے وہ، کہ ایک بندہ جو ہے وہ نبی بن جائے. یہ تو ایک انسان ہی ہے. بس انتظار کرو، اس کے اوپر سایہ آ گیا ہے، جنون آ گیا ہے، انتظار کرو ایک خاص مدت تک. کہا اے میرے پروردگار میری مدد فرما اس چیز کے اوپر جو یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں، جو آگے سے بات کر رہے ہیں. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا،
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ ایک الطاف صاحب ہیں کسی دوسرے شہر سے، میاں الطاف صاحب، انہیں دعا کے لیے درخواست کے لیے کہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مشکلات کو آسان فرمائے، اللہ ان کے لیے راستے آسان فرما دے۔ دعا کیجئے سب بیماروں کے لیے، اللہ سب کو صحت کاملہ نصیب فرمائے، سب کو صحت والی زندگی نصیب فرمائے۔ جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ سب کی مغفرت بخشش فرما دے، اللہ جن کی مغفرت بخشش ہوگی ان کے درجات بلند فرما دے۔ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیجئے، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان پہ اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اے اللہ ہمیں بخش دے، رحم فرما دے ہمارے اوپر۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔